یہ 1857 کا خزاں کا موسم تھا۔ دہلی کی گلیاں سنسان تھی، لال قلعے کی فضیلوں پر پرندے تک چپ تھے۔ کمپنی بہادر شہر میں داخل ہو چکی تھی، غدر دب چکا اور مغل سلطنت بس ماضی بننے کو تھی۔ شہنشاہ بہادر شاہ ظفر اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقبرہ ہمایوں جا چکے تھے اور لال قلعے کے اندر ایک گوشے میں شہزادہ احمد محی الدین بہادر اپنی 2 بیویوں اور 3 ننھے بیٹوں کے ساتھ بے بسی سے رہتے تھے۔ کمرے کی دیواروں پر ابھی تک ان کے باپ دادا کی تصویریں لٹک رہی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب یہی محلات کہکہوں، مشاعروں اور بادشاہی جلوسوں سے گونجتے تھے۔ آج وہی دیواریں سنسان تھی، خدام بھاگ چکے تھے، دربان غائب تھے۔ اب کوئی شہزادے کو جناب کہہ کر نہیں پکارتا تھا۔ محی الدین نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دور کمپنی کے سپاہی گھوم رہے تھے۔ انگریز افسروں کے بوٹوں کی آواز اس کے دل پر ہتھوڑے بن کر پڑ رہی تھی۔ ان کی بڑی بیوی آمنہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، حضور ہم کہاں جائیں، سب رستے بند ہیں۔ شہزادے نے آنکھ پھاڑی، ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے اب زمین بھی تنگ ہے اور آسمان بھی بے خبر۔ بچے بھوکے تھے، نوکروں نے چولہا بجھا دیا تھا۔ چھوٹا بیٹا علی جو بس 7 سال کا تھا آ کر باپ سے بولا، ابا جان کیا ہم بھی قیدی ہو جائیں گے جیسے دادا جان ہوئے؟ شہزادہ محی الدین کے ہونٹ کپکپائے، وہ جواب نہ دے سکا، بس بیٹے کو سینے سے لگا کر بولا، بیٹا ہم بادشاہ کے نہیں قسمت کی قیدی ہیں۔ رات گہری ہوئی تو لال قلعے کے آخری چراغ بجھنے لگے۔ محی الدین نے اپنی تلوار جو کبھی دادا ظفر نے عنایت کی تھی چوم کر صندوق میں رکھ دی، پھر اپنی چھت سے دہلی کی طرف دیکھا، کہاں وہ شاہی شہر اور کہاں یہ اجری راجدھانی۔ اچانک دور سے گولیوں کی آواز آئی۔ محی الدین حیران ہوا، بیویوں اور بچوں کو ایک سرد نظر سے دیکھا اور دھیرے سے بولا، چلو جو کچھ بچا ہے اسے بچانے کی نہیں، اب صرف دعا کرنے کی گھڑی ہے۔ اسی رات وہ اپنے خاندان کے ساتھ قلعے کے پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ کہاں گیا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ کہتے ہیں دریائے جمنا کے پار کسی بزرگ کے مزار کے پاس پناہ لی، کچھ کہتے ہیں کہ وہیں کہیں انگریزوں نے پکڑ کر ختم کر دیا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ اس رات دہلی کی فضیلوں کے ساتھ مغل خاندان کا آخری چراغ بھی بجھ گیا تھا۔